بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا لیکچر انڈو پاک ہسٹری کے اوپر ہے اور انڈو پاک ہسٹری کا ٹاپک ہے سوشیو کلچر ڈیولپمنٹ، اور یہ 711 عیسوی سے 1526 تک کا یہ ٹینیور ہے۔ اور اس لیکچر کو میں نے بنایا، میرا نام اور ویب سائٹ جس کے اوپر آپ کو اس کا ڈیٹا ملے گا پڑھنے کے لیے، یعنی کہ آپ کو ریٹن میٹیریل اس کا وہاں پر مل جائے گا۔ میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ اس کو جو ہے وہاں پر ریڈ کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم انڈو پاک ہسٹری سوشو کلچر ڈیولپمنٹ 711 سے 1526 AD تک انڈو پاک ہسٹری کا ٹاپک ہے، اور ہم اس کا پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے صوفیزم اور اس کا ایفیکٹ۔ صوفیزم جو انٹروڈیوس ہوئی تھی انڈین سب کانٹیننٹ میں، وہ 10th سینچری میں انٹروڈیوس ہوئی تھی، اور جو صوفیہ کرام تھے انہوں نے انوائٹڈ کیا تھا نان مسلم کو کہ وہ اسلام کو ایکسیپٹ کرے، اور جو کہ غیر اسلامی کام ہے اس کو ختم کریں، اور اس کے علاوہ جو ریشیلزم ہے اس کو بھی ختم کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایکویلٹی کا لیسن دیا، اور جو ہے جو لو کاسٹ کے پیپل تھے ان کو جو ہے وہ بڑے بہتر اور احسن طریقے سے ٹریٹ کیا۔ اس کے علاوہ صوفیہ کرام نے ایک اہم رول پلے کیا فار دا پروموشن آف اسلام ان دا سب کانٹیننٹ۔ سب کانٹیننٹ کے اندر اسلام کو پھیلانے میں انہوں نے اہم ترین کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے لارج نمبر آف پیپلز کو اسلام میں کنورٹ کیا تھا انڈین سب کانٹیننٹ کے۔ اس کے علاوہ صوفیہ کرام نے، بلکہ یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر ایک اسپرچول لائف کو انٹروڈیوس کروایا تھا، اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے پیس کا میسیج، بردرہڈ کا میسیج اور یونٹی کا میسیج، یعنی کہ امن، بھائی چارے اور اتفاق کا انہوں نے میسیج دیا تھا، اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ وہ اوائڈ کریں گورنمنٹ اور پولیٹکس کی، جو ہے وہ فیک پولیٹکس جو ہے وہ، یا جس سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اس سے وہ دور رہیں۔ تو جو اس وقت کے حکمران تھے انہوں نے ان کی جو ہے وہ اس عادت کو ایک اچھا، یعنی کہ ایک رسپیکٹ دی تھی۔ پھر اس کے علاوہ نان مسلم کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے فیوریبلی ٹریٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ صوفیہ کرام نے کتابیں لکھی بہت زبردست، اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، جو ہے وہ ٹیچنگ بھی کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے پیپل جو ہے وہ باؤنٹی فرام دم، بہت سارا ان سے فائدہ اٹھایا۔ 4 قسم کے جو ہے وہ سلسلے ان کے دور میں انٹروڈیوس ہوئے تھے۔ ایک سلسلے کو ہم کہتے ہیں جی چشتیہ سلسلہ، جس کو چشتیہ آرڈر کہتے ہیں۔ حضرت معین الدین جو ہے وہ پیٹرن سینٹ آف دس چین، یعنی اس کے سلسلے کی حضرت معین الدین ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو کہ انہوں نے اجمیر میں اسٹے کیا تھا۔ اس کے علاوہ سہروردیہ سلسلہ ہے، اس سلسلے کے جو فاؤنڈر ہیں وہ سہروردی ہیں۔ اس کے علاوہ نقش بندیہ ہے، تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ نقش بندی سلسلہ ہے۔ اس کے فاؤنڈر جو ہیں وہ حضرت بایزید بستامی نے ان کو سٹارٹ کیا تھا۔ قادری سلسلہ ہے، حضرت عبد القادر جیلانی واز اے گریٹسٹ سینٹ آف دس چین، جنہوں نے بغداد میں اس کو سٹارٹ کیا تھا۔ ہم ان میں سے جو ہے وہ باری باری ان کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم حضرت سید علی بن عثمان، جس کو ہم داتا گنج بخش کہتے ہیں، جن کا ٹینیور 1009 سے 1072 تک AD ہے۔ یہ غزنی میں پیدا ہوئے تھے، محلہ حجویر میں 1009 میں۔ ان کی فیملی جو ہے وہ کا سلسلہ نسب حضرت علی سے جا ملتا ہے، اور گنج بخش ان کا ٹائٹل ہے۔ اس کی وجہ سے میں نے کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ جو رولرز آئے ہیں افغانستان سے آئے تھے ان کے ساتھ بھی میں نے اٹیچ کی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ان کا جو ہے وہ ہاؤس واز اے سینٹر آف نالج تھا، ورچو تھی، اسپرچویلٹی تھی، اور انہوں نے اسلامک ایجوکیشن 4th year آف ہز لائف اپنی زندگی کے 4تھے سال سے سٹارٹ کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف جگہ سے علم حاصل کیا تھا، جس میں افغانستان، سینٹرل ایشین اور عربیہ تھا۔ انہوں نے 2 کتابیں بڑی اچھی لکھی تھی، ایک تو کشف المحجوب ہے، دوسری ہے کشف الاسرار۔ یہ ان کی جو ہے وہ اچھی کتابیں سمجھی جاتی ہیں، اور انہوں نے لکھا کہ میں 300 پڑھے لکھے جو ہے وہ لوگوں سے خراسان میں ملا تھا، اور انہوں نے اسپیشلی مینشن کیا تھا شیخ عبد القاسم کو رسپیکٹ کے ساتھ، اور انہوں نے شیخ ابو الفضل محمد بن الحسن جو کہ اس وقت دمشق میں رہتے تھے، ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی، اور یہ لاہور آئے تھے بعد میں۔ پھر انہوں نے لاہور سے جو ہے وہ مختلف لوگوں کو مسلمان کیا، اور اسلام کی جو ہے وہ تبلیغ پھیلائی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اب خواجہ معین الدین چشتی کی جانب، جن کو سلطان الہند بھی کہتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے
سنجر سستان 1142 کے اندر. ان کے فادر کا نام سید، والد محترم کا نام سید غیاث الدین تھا. انہوں نے جو ہے وہ تعلیم خراسان سے حاصل کی تھی. انہوں نے قرآن کو زبانی جو ہے وہ سمرقند میں ہی یاد کر لیا تھا، اور اس کے بعد وہ عراق گئے تھے، اور عراق گئے، وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. اور اس کے علاوہ انہوں نے مختلف اسلامک کنٹریز کو وزٹ کیا. پھر یہ لاہور آئے تھے داتا گنج بخش کے ہاں، یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ چلہ کیا تھا 40 دن کا. اور اس کے علاوہ پھر یہ ملتان چلے گئے تھے، پھر ملتان سے پھر یہ اجمیر چلے گئے تھے. پھر وہاں جا کر انہوں نے جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ اور ارشاد کا کام کیا تھا، اور ان کا جو ٹائٹل تھا سلطان الہند اور غریب نواز ان کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ، اس کا ویسے میں ایک لیکچر پنجابی بھی شروع کروں گا جلدی، اس میں بھی اس کی ڈیٹیل آئے گی. تو ان کا اصل نام تو مسعود تھا، ٹائٹل ان کا فرید الدین تھا. تو گنج شکر ان کو پبلک میں یہ جو فیمس تھے گنج شکر کے نام سے تھے. ان کے والد کا نام قاضی جمال الدین سلیمان تھا، جو کہ خود بھی ایک قاضی تھے اور ایک اسپرچول پرسنالٹی تھے. تو ان کی فیملی کا جو شجرہ نسب ہے، جو سلسلہ نسب جا کے ملتا ہے، وہ 8ویں پشت سے کہتے ہیں حضرت عمر فاروق سے جا کر ملتا ہے. اور یہ کوٹھے والڈ ملتان میں ایک جگہ ہے، وہاں پر پیدا ہوئے تھے. انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ایک ریلیجیس اسکول سے حاصل کی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے قرآن کو زبانی یاد کیا تھا. پھر مزید تعلیم کے لیے جو ہے وہ یہ ملتان آ گئے تھے، اور 18 سال کی عمر میں یہ کہتے ہیں ملتان آئے تھے. اس کے بعد پھر یہ دلی چلے گئے تھے، وہاں پھر خواجہ بختیار کاکی سے ملے، تو وہاں پر انہوں نے جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ اجودن شریف آ گئے تھے نیئر دا ستلج ریور آفٹر دا ڈیتھ آف اسپرچول ٹیچر. اس کے علاوہ پھر اس وقت پاک پتن کو اجودن بھی کہتے تھے، پرانا نام اس کا. اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ پنجاب، سندھ، نارتھ ویسٹ انڈیا یہاں سے کی، اور بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ پھیلانی شروع کر دی تھی. یہ 1265 میں ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی تھی، اور ان کا جو ہے وہ مزار پاک پتن کے اندر ہے. تو ہر سال ان کا عرس منایا جاتا ہے، اور وہاں پر ایک بہشتی دروازہ جس کو ہم کہتے ہیں بلیس ڈور، اور وہ یہ ہے کہ جو یہاں سے گزرتا ہے وہ بہشتی ہو جاتا ہے. تو ملین ڈیوٹیز یعنی کہ عقیدت مند جو ہیں وہ ہر سال اس کو عرس کو مناتے ہیں اور وہاں سے گزرتے ہیں. اس کے علاوہ پھر اب ہے جی حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی. حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیا کروڑ میں پیدا ہوئے تھے، ملتان کے قریب ایک جگہ ہے. تو ان کے والد کا نام کمال الدین شاہ تھا. انہوں نے بھی قرآن جو ہے وہ 7 سال کی عمر میں زبانی یاد کر لیا تھا. ان کے چچا احمد غوث ان کو اپنے والد کی وفات کے بعد ان کو لے کے آئے تھے، پھر ان کو تعلیم دی، اور ان کی کچھ خواہشات بھی انہوں نے پوری کی. تو انہوں نے تعلیم خراسان سے حاصل کی تھی، 7 سال کے بعد کنٹینیوسلی حاصل کرتے رہے تھے. یہ مدینہ بھی ٹھہرے، اور یہاں پر انہوں نے حج بھی کیا تھا. اور انہوں نے جو ہے وہ حضرت شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سلسلہ سہروردیہ کے فاؤنڈر تھے، اس کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی. اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ پھر ملتان جائیں. پھر انہوں نے ملتان آئے، اور یہاں پر جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کا کام انہوں نے کیا تھا. اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سوشیو کلچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس دوران جو صوفیزم پھیلا ہے، انہوں نے کیا کام کیا ہمارے معاشرے میں، جو ہماری سوسائٹی کے اندر کیا کام کیا ہے. تو لال شہباز قلندر کا اصل نام شیخ عثمان تھا. ان کا سلسلہ حضرت امام جعفر صادق سے ملتا ہے، اور ان کا اصل ہوم لینڈ تبریز ایران تھا. یہ سندھ میں آئے تھے کن کی ریکویسٹ پر؟ بو علی قلندر کی ریکویسٹ پر. یہاں پر ان کو بہت زیادہ عزت و تکریم ملی. پھر اس کے بعد بو علی قلندر نے ان کو ایک ٹائٹل دیا تھا شہباز کا، جو کہ ان کا پھر نام بن کے آگے چل کے، اور یہ ریڈ ڈریس پہنتے تھے، اسی وجہ سے ان کو لال شہباز کہتے تھے. انہوں نے بہت زیادہ سندھ میں پاپولیرٹی گین کی تھی. لارج نمبر آف نان مسلم نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا. تو ان کا جو ہے وہ مزار سیون شریف میں سندھ میں ہے، جہاں پر ملینز آف پیپل جو ہے وہ آتے ہیں، خراج عقیدت ان کو پیش کرتے ہیں، اور ہر سال ان کا جو ہے وہ عرس بھی منایا جاتا ہے. اس کے بعد حضرت شیخ نظام الدین اولیاء، بڑے فیمس بزرگ ہیں یہ. ان کا اصل نام سید محمد تھا. یہ بادیان میں پیدا ہوئے تھے 1238 میں، اور یہ جو ہے وہ حضرت بابا فرید گنج شکر پاک پتن کے پاس 1257 میں آئے تھے. اور انٹرنل اور ایکسٹرنل جو اندرونی اور جو بیرونی جو کہ اسپرچول منزلیں تھیں وہ کمپلیٹ انہوں نے کی یہاں پر. اور کچھ وہاں سے
نالج لیا تھا بادیان سے، پھر بابا فرید سے لیا، اور پھر یہ دلی چلے گئے تھے. پھر وہاں جا کر انہوں نے جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ پھیلائی وہاں پر، اور وہاں پر ایک کالونی بن گئی تھی. اس کالونی کا نام تھا ویسے ریاض پور، پھر بعد میں ان کے نام سے نظام الدین اولیاء کالونی بنی. تو انہوں نے اسلام کی وہاں پر خدمت کی، کوئی 55 سال انہوں نے اسلام کی خدمت کی دلی میں، 455 ایئرس تک. اور جو کنگز تھے، پرنسز آف دلی تھے، اور وہ ان کے مریدوں میں شامل تھے. امیر خسرو بھی انہی کے اسپیشل فالوورز تھے. اس کے علاوہ اب ہم چلتے ہیں آرکیٹیکچر آف دلی کنگز. دلی نے اسپیشل سٹیپس لیے ٹو امپروو دا آرٹ آف کنسٹرکشن ان دا سب کانٹیننٹ میں. بر صغیر کے اندر جو ہے وہ آرٹ کے حوالے سے انہوں نے اسپیشل اقدامات کیے کہ کنسٹرکشن کے اندر کیسے جو ہے وہ چینجز لایا جائے. تو انہوں نے اس وقت بلڈنگس بنائی گئی واسٹ اینڈ اسپیشیس انڈر اسلامک آرکیٹیکچر. جو اسلام کا آرکیٹیکچر تھا اس کے زیر اثر بلڈنگس بنائی گئی. اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بر صغیر کے اندر جو ہے وہ مکس کلچر ہے، کچھ اسلامک کلچر بھی ہے، کچھ یہاں کا لوکل کلچر بھی ہے، پھر برٹش ہے، برٹشر کلچر بھی ہے. تو وہ ایک قسم کا مکس کلچر یہاں پر چلتا ہے. تو مسلمانوں نے جو یہاں پر طریقہ اپنایا تھا وہ اسٹرانگ آرچز بنائے تھے اور ڈومز بنائے تھے بلڈنگس میں، گنبد جس کو ہم کہتے ہیں. اس کے لیے پھر انہوں نے لائمز اور ادر انگریڈینٹس یوز کیے تھے بلڈنگس میں تاکہ اس کو ہم مزید اسٹرانگ کر سکیں. اسلامک آرکیٹیکچر جو ہے وہ وائڈلی انکریج کیا گیا تھا اس دور میں. ٹامس ور بلٹ آفٹر دا ڈیتھ آف مسٹکس اینڈ ڈومس ور میڈ اراؤنڈ، یعنی کہ یہ جو صوفیہ کرام تھا ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ ڈومس وغیرہ جو ہے وہ گول راؤنڈ ڈومس بنے تھے، جس میں آپ اگر دیکھیں تو حضرت بابا فرید الدین سکریہ ہو گیا، حضرت شاہ رکن عالم ہو گیا، ان کے ڈومس بنے ہیں 1162 میں اور 1320 میں بتدریج. سلطان قطب الدین ایبک نے فاؤنڈیشن آف اسلامک آرکیٹیکچر رکھی تھی سب کانٹیننٹ میں، جس میں انہوں نے اگر دیکھیں تو مسجد قوت الاسلام بنائی تھی دلی کے اندر. اس کے علاوہ قطب مینار بنایا تھا. اس کے علاوہ ٹامب آف غیاث الدین تغلق ہے، دا اسٹرانگ سٹی وال بنائی تھی جہاں پناہ جس کو کہتے ہیں سلطان محمد تغلق نے بنائی تھی. مسجد بیگم پوری جو ہے وہ بنی تھی اس کے فیروز شاہ تغلق کے دور میں. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ مسلمز روڈ قرآنک ورسز آن دا بلڈنگس فار دا پرپز آف ڈیکوریشن کے حوالے سے. ٹرکش اور ایرانی آرکیٹیکچر نے ایک نیو اسٹائل آف بلڈنگس انٹروڈیوس کروایا تھا جس کو انڈو اسلامک آرکیٹیکچر بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ مونومنٹس آف لودھی اینڈ سادات ڈائنسٹی ان دلی، انہوں نے انڈیکیٹ کیا تھا ڈوم سٹائل سٹرکچرز کو. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ پھر اب ہم دیکھتے ہیں آرٹ اینڈ سائنس کے حوالے سے کیا کام کیے ہیں. جو بادشاہ تھے اس وقت انہوں نے فائن آرٹس کو، میوزک کو، انگریونگس کو، کیلیگرافی کو جو ہے وہ ایک گریٹ پروگرس تک اس پیریڈ میں پھیلایا تھا. امیر خسرو جو ہے وہ رسپانسبل فور تھے گریٹ پروگرس کے میوزک کے حوالے سے. اس کے علاوہ ہی بیٹر انوائرمنٹ پرووائڈ کیا میوزک کے اندر قوالی کے تھرو. اس کے علاوہ انہوں نے نیو ٹیونز ایجاد کی تھی پرشین اور ہندی میوزک کے اندر ہارمونیمز کے ذریعے. اس کے علاوہ سلطان محمد تغلق نے گریٹ انٹرسٹ خود بھی لیا میوزک کے اندر اور اس نے اس کی اشاعت پھیلاؤ کے لیے بڑی کوشش کی تھی. اس کے علاوہ اس نے جو ہے وہ محمد بن تغلق نے فائن آرٹس کو پروموٹ کیا تھا، اسپیشلی فوٹوگرافی کو پروموٹ کیا تھا. سلطان سکندر لودھی نے پروموٹ کیا تھا اس آرٹ کو بھی. اس کے علاوہ آرٹ آف گیلری جس کو کولکتہ فائنسٹ ماسٹر پیس آف پینٹنگ تھا اس وقت کا. اس کے علاوہ اب ہم اسٹرونومی میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. پھر اس کے علاوہ فیلڈز آف سائنس میں بہت زیادہ کام کیا، اسپیشلی میتھمیٹکس میں، میڈیسن میں. میں اس کو کئی لیکچروں میں اگر انڈو پاک ہسٹری کے پرانے لیکچر دیکھیں تو میں اس میں بہت ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں اس کو. اس کے بعد آرٹ آف کیلیگرافی کی ہم بات کرتے ہیں. آرٹ آف کیلیگرافی جو ہے وہ کلوز کنیکٹڈ ہے اسلامک کلچر کے ساتھ. مسلم کیلیگرافر نے قرآنک ورسز لکھی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسلامک اسکرپٹ لکھے جس کو خط نقش کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ پلین راؤنڈ پرشین رائٹنگ لکھی جس کو ہم خط نستعلیق کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی کافی جو ہے نا وہ کیلیگرافی میں انہوں نے کام کیا. اس کے علاوہ دا ڈیولپمنٹ آف کلچر اینڈ لٹریچر کی اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوا ہے. اس میں ہزاروں اسکول نئے بنے، ہزاروں جو ہے وہ لائبریریز نئی انٹروڈیوس ہوئی تھی وہاں پر. محمود غزنوی کے زیر اثر جو ہے لٹریچر ڈیولپ ہوا تھا. انہوں نے ایک بہترین قسم کی لائبریری بنائی تھی غزنی میں. انہوں نے اسکالرشپ دیے تھے ٹیچرز کو، اسٹوڈنٹ کو، جس میں قابل کمپیٹنٹ لوگ ان کے اس زمانے میں تھے. فردوسی تھے، ابو علی سینا تھا، البیرونی، انہوں نے کتابیں لکھیں. اس کے علاوہ سلطان محمد غوری نے مسجدیں اور سکولز بنائے تھے اجمیر میں. سلطان قطب الدین ایبک نے سکولز اور مسجدیں بنائی تھے. سلطان شمس الدین التتمش نے
ناصریہ جس کو انسٹیٹیوٹ آف دلی تھا، سرٹیفائڈ پروف آف ہز ڈیووشن ٹو نالج. پھر رضیہ سلطانہ نے اسکولز آف آرٹس اینڈ سائنس کو اوپن کیا تھا. تو جب تک مسلمان یہ کام کرتے رہے تھے تو مسلمان ترقی میں رہے ہیں. جب کہ مسلمان جو ہے وہ یہ دوسرے کاموں میں پڑے ہیں، علم سے دور ہوئے ہیں، تو اس کی پھر جو ہے وہ سزا بھی بھگت رہے ہیں. اس کے علاوہ امیر خسرو جو ہے ان کو جو ہے وہ ایک اچھا پوئٹ بھی، ایک رائٹر بھی سمجھا جاتا ہے. انہوں نے 5 پرشین کلیکٹڈ آڈس دیوانس لکھے تھے، 10 ورسز. اس کے علاوہ مسوانین جس کو ہم کہتے ہیں اس کو کمپرائز کیا تھا. منہاج الدین سراج نے کمپائل کیا تھا طبقات نصری کو، سرٹیفائڈ ہسٹری ہے یہ بھی ایک. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ضیاء الدین برنی نے فیروز شاہ ہسٹری لکھی. اس کے علاوہ اردو پھر یہاں پر لینگویج آئی، اردو کو پروموٹ کیا گیا، تو اس کے لیے کافی سسٹم میں کام ہوا ہے. یہاں اگر گورنمنٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں، گورنمنٹ سسٹم کیسا تھا، یہاں پر سینٹرل سسٹم کیا تھا، گورنمنٹ سسٹم کے اندر سینٹرل سسٹم کیا تھا. سلطان دلی کنگ نے ایک پرووائڈ کیا تھا ڈیولپمنٹ گورنمنٹ سسٹم ٹو انڈیا، جس میں سلطان نے ملٹری اور جوڈیشل افیئرس کو اپنے کنٹرول میں رکھا تھا، اور جنرل ڈپارٹمنٹس کو جو ہے وہ مانیٹر کرنے کے لیے گورنمنٹ آفیسرس کو دے دیا تھا. جو عام ڈپارٹمنٹ تھے اس نے کہا تھا کہ وہ گورنمنٹ آفیسر کے کنٹرول میں دے دو، اور جو ملٹری اور جوڈیشل افیئرس ہیں اس نے کہا تھا وہ میرے کنٹرول میں کر دو. اس کے علاوہ پھر جو دیوان وزارت ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ اکاؤنٹس آف انکم، ایکسپینسز اور جو ہے اس قسم کے چیزوں سے تھا. اور اس میں اس کی رسپانسبلٹیز یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے جزیہ اکٹھا کرنا ہے، 10th پارٹ عشر اکٹھا کرنا ہے، زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے 4/5 جو ہے وہ ایشوڈ کیا جاتا تھا گورنمنٹ کو، 1/4 ٹو تھا سولجرز کو، اور اس کا بھی ایک منسٹر تھا. اس کے علاوہ پھر آ جاتا ہے دیوان رسالت. یہ جو ریلیجیس افیئرس کو دیکھتا تھا، اس کا جو ہیڈ ہوتا تھا وہ چیف جج اور اس کا ہیڈ ہوتا تھا. دیوان عدل کیا تھا، یہ بھی ڈپارٹمنٹ آف جسٹس تھا، اور چیف جسٹس اس کا ہیڈ ہوتا تھا. یہ دیوان عدل کے بنا. اب دیوان عرض کا بتاتا ہوں. دیوان عرض کا کیا کام ہوتا تھا، اس کا کام ہوتا تھا مینج کرنا ملٹری میٹرز کو، اور اس کا جو ہیڈ ہوتا تھا اس کو کہتے ہیں عرض مملک. اس کے علاوہ پھر آئے گا جی دیوان انشاء کس کو کہتے ہیں. اس کا کام جو ہے جو رائل سٹیمپس ہوتی تھی ڈاکومنٹس کے اوپر لگتی تھی، اس سے ریلیٹڈ اس کا کام ہوتا تھا. اس کے علاوہ پوسٹل ڈپارٹمنٹ کو پتا کہ یہ جو ڈاک وغیرہ کیسے بھیجنی ہے اس وقت. وکیلدار کیا کس کو کہتے ہیں، اس کا کیا کام ہوتا تھا، رائل فوڈ کو مینیج کرنا رائل پیلس کے لیے. اس کے علاوہ پھر ہے جی عامر حاجب. اس کا کیا مطلب تھا، اس کا کام ہوتا تھا جو سپریم آفیسر کے کورٹ کے ہیں نا، ان کے جو سرمنیز ہوتی ہیں اس کو مینیج کرنا. اس کے بعد ہے جی سر جہاندار. یہ اچھا سر جہاندار یہاں پر مس ہو گیا میں، لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں. جو دلی کنگ کے جو باڈی گارڈز ہوتے تھے، اسکواڈرن ہوتا تھا، اس کو یہ مینیج کرتے تھے. اس کے علاوہ پھر پروونشل سسٹم کی بات کرتے ہیں. دلی کنگ نے پروونشل یعنی کہ صوبائی میں سسٹم کو کیسے مینیج کیا تھا، اس کی شاخیں یہ ہیں ریجنز میں. سب سے پہلے جو ہے وہ اس نے ڈیوائڈ کیا تھا کنگڈم کو ڈفرینٹ ریجنز میں، اور اس کے نیچے پھر اس نے گورنرز لگائے، پھر ان کے نیچے ولی اور ناظم لگائے، اور ان کو چھوٹے چھوٹے علاقے دیے تاکہ وہ اس کو مینیج کر سکیں. پھر اس کے اندر جوڈیشل اور پھر ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر سارا آ جاتا ہے، یعنی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی کہ چھوٹا چھوٹا کر کے تقسیم کر کے دیا تاکہ ان کے لیے مینیج کرنا آسان ہو جائے. اس کے علاوہ ہے جی صاحب دیوان کس کو کہتے ہیں. اس کا کام جو ہوتا تھا فائنینشیل میٹرز جو کہ صوبے کے اندر ہوتے ہیں اس کو ہم مینیج کرنا تھا. یہ بیسیکلی اس وقت پروونشل کو میں ڈسکس کر رہا ہوں. قاضی کا کیا کام ہوتا تھا، یہ سپروائزر ہوتا تھا جوڈیشل ڈپارٹمنٹ کا صوبے کے اندر، جس کو ہم قاضی کہتے تھے. اس کے علاوہ صاحب برید، اس کو کیا کہتے ہیں، صاحب برید جو ہے وہ ہیڈ آف میل اور سپائنگ ڈپارٹمنٹ، جو ڈاک شاک آتی ہے اس کا، اور جو سپائنگ ڈپارٹمنٹ تھا صوبے کے اندر اس کو اس نے کام دیکھنا ہوتا تھا میں نے. اس کے بعد ہے جی صدر صوبہ. صدر صوبہ کس کو کہتے ہیں، صدر صوبہ جو ہے وہ سپروائزر ہوتا تھا ریلیجیس افیئرس کا پروونس کے اندر. اس کے علاوہ محاصل کس کو کہتے ہیں، اس کی بیسک رسپانسبلٹی تھی ٹیکس کو کلیکٹ کرنا. ٹھیک ہے جی. کیش کراپ سے یا دوسری کراپ سے فارمر سے، اور اس کو بیت المال میں جمع کرانا، یہ محاصل کا کام ہوتا تھا. اس کے بعد ہے جی شکدار. شکدار جو ہے وہ پروونسز کو ڈیوائڈ کرتا تھا شک کے اندر، اور اس کا جو ہیڈ آف ڈسٹرکٹ ہوتا تھا وہ اس کو شکدار کہتے تھے. اس کے علاوہ چودھری کس کو کہتے تھے، یہ جو پرگنا تھی نا اس کو کمپرائز کیا تھا 100 ولیجز کے اندر، اور اس کا جو ہیڈ ہے وہ اس کو چودھری کہتے تھے. اس کے علاوہ ہے جی مقدم کس کو کہتے ہیں،
اچھا جی، جو ہیڈ آف ولیج ہوتا تھا اس کو مقدم کہتے ہیں. کوتوال کس کو کہتے ہیں؟ کوتوال کا کام ہوتا تھا مینٹین کرنا سیفٹی کو، ٹھیک ہے جی، اور امن کو. اور اس کا جو اینڈ جو چیف ہوتا تھا وہ پولیس کا چیف ہوتا تھا، اینڈ ہی واز دا چیف آف دا پولیس. اس کو ہم کوتوال کہتے ہیں. قاضی اپوائنٹڈ کیے جاتے تھے پروونسز میں ٹو پرووائڈ جسٹس. پھر اس کے علاوہ پنچایت ہوتی تھی ڈسپیوٹس کو سیٹل کرنے کے ولیج لیول کے اوپر. سو آج کا لیکچر یہ سوشیو کلچر ڈیولپمنٹ کے اوپر تھا. اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ویب سائٹ کا لنک دے دوں گا، آپ اس کو جو ہے وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ. تھینک یو ویری مچ.